خداوند آپ سب کو برکت دے. تشریف رکھے. ہاللیلویا. ہم بائبل مقدس میں سے خاندان کے رشتوں کے متعلق سیکھ رہے ہیں، اور ہم نے کس کس رشتے کے متعلق سیکھا ہے؟ شوہر کے متعلق، بیوی کے متعلق، اور پھر ہم نے ان کا کیا کردار ہے، ان کے کیا فرائض ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے، انہیں کس طرح سے زندگی کو بسر کرنا ہے، دونوں کو مل کر کیسے چلنا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کس بات کے لیے خدا نے انسان کو میاں بیوی بنایا اور پیدا کیا، کیوں خدا نے ایسا انتظام کیا، ہم اس کے متعلق سیکھ چکے ہیں. اور آج ہم خاندان میں بچوں کے کردار کے متعلق سیکھیں گے. خاندان میں کس کے متعلق؟ بچوں کے کردار کے متعلق. بائبل مقدس کھولیے. کولوسیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 3 باب، اور اس کی ہم 20ویں آیت سے خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں. خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے کولوسیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا گیا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت. بائبل مقدس میں خدا کا کلام یوں مرقوم کیا گیا ہے: اے فرزندو، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے. آمین. خداوند کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا، ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. آج کا جو کلام ہے اس کا عنوان کیا ہے؟ بچوں کا کردار. اور بچے کیئرفل ہو کر سنیں. ماں باپ انتہائی توجہ دیں اس کلام پر جو ہم سنیں گے. خداوند کے پاک کلام میں سے ہم نے سنا ہے اے فرزندو، اور ہم نے سیکھا ہے جہاں پر بائبل مقدس میں فرزندوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس میں بچے شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بیٹے بھی ہیں، وہ بیٹیاں بھی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. خدا کے کلام میں کوئی فرق نہیں پیدا کیا جاتا. اس لیے خدا کا کلام یہ کہتا ہے اے فرزندو، اے بچوں، اے بیٹیوں اور اے بیٹوں. سمجھ آگئی بات؟ جب خدا بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے فرزندو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹیاں اور بیٹے، سارے بچے. کیونکہ خدا کی نظر میں خدا کسی کا دادا نہیں ہے. سمجھ آگئی بات؟ خدا کسی کا دادا نہیں، یہ بات یاد رکھیں. خدا ہمارا باپ ہے. خدا ہمارا باپ ہے. اور یہ بائبل مقدس کی سچائی ہے جس کو بہت سارے لوگ یسوع کو باپ کہہ کر جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یسوع باپ ہوگا تو خدا کیا لگے گا؟ دادا لگے گا. تو بائبل مقدس میں خدا کے لیے دادے کا لفظ استعمال نہیں ہے. بائبل مقدس میں خدا کے لیے لفظ باپ کا استعمال کیا گیا. اس لیے جب ہم تھیالوجی کو سیکھتے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، تو بڑی توجہ کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ ہم نے بات سیکھنی ہے. اس لیے یسوع خداوند ہمارا بھائی ہے. کہ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو کلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ میرا کیا ہے؟ بھائی، اور وہ میری بہن ہے. اب یہ سننے والوں کی زندگی پر کلام کا اثر ہونا چاہیے. آمین. اس لیے کبھی بھی اس بات کو ہم اگنور نہ کریں، اور اس بات کی اگر کوئی غلطی کرے تو ہم سیکھتے ہیں. ہمارا کام ایک دوسرے کی کریکشن کریں، ایک دوسرے کی رہنمائی کرنا، ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو تربیت کرنا، ایک دوسرے کو سکھانا کہ بائبل مقدس میں کہیں ایسا نہیں بیان کیا گیا کہ خدا کو دادا کہا. ٹھیک ہے؟ خدا کیا ہے ہمارا؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے کیا بنا؟ باپ بنا.
اس لیے خداوند کیا فرماتا ہے؟ اے فرزندو، اس لیے خدا نے بیٹوں اور بیٹیوں میں بھی کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ ہم تو فرق کرتے ہیں، اے میرا بیٹا ہے تو میں بہت پڑھا لا، اے بیٹی ہے چلو گھٹ بھی پڑھ جائے گی، نہ بھی پڑھے گی دکھایا۔ پر خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ خدا کی نگاہ میں سارے بچے، بس تم سب جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، سب مسیح میں ایک ہو گئے۔ نہ کوئی مرد رہا نہ عورت رہی، نہ کوئی یہودی رہا نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، نہ امیر نہ غریب، نہ کوئی کالا نہ گورا، سب خداوند میں کیا ہے؟ ایک ہے۔ اور جب ہم سب ایک ہیں تو آج خداوند ہم سب کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ سب اس آیت کو مل کر پڑھیں گے۔ اے فرزندو، ہر بات میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند میں پسندیدہ ہے۔ آمین۔ یہ آیت زبانی سیکھنی، یہ آیت زبانی سیکھنی، اور اس میں کوئی مشکل نہیں۔ اے فرزندو، آیت پوری کریں۔ شاباش شاباش، آپ بولیں، ایک بار پھر بولیں۔ اے فرزندو، اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ کس کو پسند ہے؟ یہ ہمارے خداوند کو پسند ہے۔ بچے کیئرفل ہو کر بات سنیں۔ آج بچوں کے کردار کی بات کی گئی ہے، تو ہم جتنے بچے ہیں یہاں پر جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے، وہ بھی تو بچے ہی تھے نا کسی کے۔ سنیں، ہم سب مل کر کیا ہیں؟ خدا کے بچے ہیں۔ تو ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے، اس لیے ماں باپ کے لیے بھی ہے، اور یہ آج ہم سب بچوں کے لیے بھی ہے، جتنے ہم سب بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں یہاں پر؟ ہم سب بچے ہیں، ہلیلویا، کیونکہ ہم خدا کے لوگ ہیں۔ اور یہ حکم ہے خداوند کا، اور یہ خداوند کو پسندیدہ ہے۔ یہ بات کس کو پسند آتی ہے؟ جب ہم اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو عزت دیتے ہیں، تو یہ کون پسند کرتا ہے؟ یہ خدا پسند کرتا ہے۔ یہ خدا کی حضوری میں پسندیدہ ہے۔ یہ کس کو پسند ہے؟ کیونکہ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ ہے۔ افسیوں کے خط کو کھولیں اور اس کے 6 باب میں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پہلی آیت سے خداوند کے پاک کلام میں سے 3 آیت تک پڑھیں گے، اور کوئی بھی اس کلام کو پڑھ کر برکت حاصل کر سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں سے افسیوں کے 6 باب میں اس کی پہلی 3 آیات ہم تلاوت کریں گے، اور دیکھیں گے کہ یہ خداوند ہمیں کلام مقدس میں اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے، فرزندوں کو، بچوں کو، تاکہ وہ کیا کریں۔ اے فرزندوں، بائبل مقدس میں سے افسیوں 6 باب پہلی 3 آیات۔ اے فرزندوں، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا گیا اور سنا گیا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ ہم نے پھر سے ایک بات سنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اے فرزندو۔ وہاں پر بھی خداوند ہم سے کلام ہو رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اے فرزندو، اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ خداوند کو پسندیدہ ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم نے سنا ہے، اے فرزندو، خداوند نے اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ بچوں کے لیے کیا ہے؟ ماں باپ کے تابع رہنا
हुक्म है खुदा का, वाजिब है, फर्ज है। और इसमें हमने सीखा है ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा किया गया है। पहले जो 4 हुक्म है वो खुदा की जात के साथ ताल्लुक रखते हैं। हम पढ़ते हैं खुदा के कलाम में 10 काम, पहला मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मान, दूसरा तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, तीसरा तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, चौथा याद करके तू सब्त का दिन पाक मानना। और फिर इंसानी हकूकुल बात जो है, जो इंसानी फराइज है, जो इंसान के लिए काम है, सबसे पहला हुक्म ये है कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, तब तेरा भला होगा और तेरी उम्र दराज होगी, क्योंकि ये हुक्म खुदाबंदी है, ये हम पर फर्ज है। जो अपने माँ बाप के कहे पर नहीं चलता बच्चा, वो याद रखे कि वो खुदा का हुक्म तोड़ रहा है, वो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, वो अपने माँ बाप की नाफरमानी करके अपने आप को आग का ईंधन बना रहा है, अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, अपने सर पर मुश्किलात को ला रहा है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में इस बात पर जोर दिया गया है कि आज हम इस बात से वालिदैन और बच्चे भी बाखूबी वाकिफ हों कि हम वालिदैन का फर्ज है अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तालीम दें। क्या करें? खुदा के कलाम की तालीम दें। ये हुक्म है खुदावंद का। जब हम इस्तिस्ना की किताब को खोलते हैं, आइए बाइबल मुकद्दस खोलें और हम उसके 6ठे बाब में से पढ़ते हैं। खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है। हम 7वीं आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से हम 6ठे बाब की 7वीं आयत को पढ़ेंगे। यूं लिखा है, और तुम इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, और तू निशान के तौर पर इनको अपने हाथों पर बांधना, और वो तेरी पेशानी पर टिक्कों की मानित हो, और तू उनको अपने घर की चौखटों और फाटकों पर लिखना। आमीन। खुदा उनका कलाम पढ़ा गया, सुना गया। खुदा हमें हिकमत दे। आमीन। हमने सुना वालिदैन के लिए कि वो अपने बच्चों को क्या सिखाएं? खुदा के अहकाम, उनको तालीम दें, और उनको सिखाने के लिए वो क्या करें? इस कलाम को अपने हाथों पर लिख लें, इस कलाम को अपने माथे पर लगा लें, इस कलाम को अपने गले का तोक बना लें, इस कलाम को अपने घर की दरो दीवार और चौखटों पर निस्ब कर दे, लिख दे। कौन? माँ बाप। यानी घर का माहौल ऐसा बना दे, बात करें कलाम से करें, गुफ्तगू करें बच्चे से हाथों से, माथे से, हमारे दिल से निकलने वाले अल्फाज से, हमारे घर के माहौल से, चार दीवारी से, हमारे घर की एंट्रेंस से, हमारे घर के बाहर जाने से हमें अहकामात खुदा के कलाम के याद होने चाहिए, हमें सीखने हैं। किनको? वालिदैन को, ताकि वो अपने बच्चों को ज़हन नशीं कर सके। अपनी औलाद को क्या कराओ? जुबानी याद करा दो। क्या याद करा दो? खुदा के अहकाम। घर में बैठे हो, खुदा के कलाम की गुफ्तगू करो। राह में चल रहे हो, खुदा के कलाम में से बात करो। आप सोकर उठे हो, अपने बच्चों को खुदा के कलाम की बात सिखाओ। आप सोने लगे हो, उनको खुदा के कलाम की बात बताओ। उठते बैठते जागते सोते तुम इन्हीं का जिक्र करना।
بچوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کی بات سنیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے کیا بات کرتے ہیں. جب بچے ماں باپ کی بات سنیں گے، جب سنیں گے تو ان کی زندگی کے اندر سننے سے کیا ہوگا؟ سمجھداری کی باتیں آئیں گی. مسیح کے کلام کی بات نہیں کر رہا میں، وہ بات کر رہا ہوں جو والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں. اور بچوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ جب وہ بچے اپنے والدین کی بات کو سنیں گے تو وہ کیا بنیں گے؟ وہ دنا بنیں گے، وہ عقل مند بنیں گے. وہ دنیا کے اندر کیسے زندگی بسر کرنی ہے وہ ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں گے. اور ان کے والدین کے لیے ضروری ہے کہ جتنے والدین یہاں پر خدا کی آواز سنتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، وہ کلام کی باتوں کو سنیں اور سیکھیں اور ان پر عمل پیرا ہو جائے. کیونکہ شاید ہم نے کبھی ایسا کیا نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے مشکل ہے، پر ہماری مشکل خدا نے ختم کر دی ہے. ہمارے پاس یہاں پر پروفیسر آتے ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں، پاسٹر آتے ہیں جو ہمیں بائبل کی تعلیم دینے آتے ہیں، ہمیں سکھانے آتے ہیں. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکیں. اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے جو والدین کے، ہمارے والدین کے بھی والدین ہیں، یعنی ہمارے دادا ہیں، ہماری دادیاں ہیں، ان کے لیے بھی خدا کا کلام ہے. استثناء 6 باب کی 2 آیت کو پڑھے. خدا ان کا کلام ہمیں یہاں پر سکھاتا ہے، اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو. آمین. ہیلیلویا. حکم ماننے والے، کلام کی تعلیم دینے والے، خدا کے کلام کی باتوں کو بتانے والوں کے ساتھ خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ ان کی عمر کو کیا کرے گا؟ دراز کرے گا. اس لیے خداوند نے کہا کہ مبارک وہ شخص ہے وہ بچوں کے بچے دیکھے گا. ہیلیلویا. کون مبارک ہے؟ جو اپنے بچوں کے بھی بچے دیکھتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر آپ دادا ہیں یا دادی ہیں تو آپ کتنے بابرکت لوگ ہیں. ہیلو. دادا اور دادی کتنے بابرکت لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے بچے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پھر ان کی رہنمائی کرے، ان کو تعلیم دے، ان کو سکھائے خدا کے آئین، خدا کے احکام، کہ وہ انہیں زندگی بھر اس کلام پر عمل کرتے دکھائی دے. ہیلیلویا. کبھی بھی دادا دادی، ماں اور باپ انہیں خدا کے کلام سے باہر نہ بات کریں، انہیں خدا کے احکام اور خدا کی تعلیمات سے باہر نکالنے کی کوئی کوشش نہ کریں، ورنہ ہم سزا کے مستحق ہوں گے. کیونکہ اگر خدا مبارک کہہ رہا ہے تو پھر یہ بھی کہہ رہا ہے یسایہ کی کتاب کے اندر کہ ملعون ہوگا وہ شخص جو 100 سال سے عمر اگر اس کی ہو جائے اس کے باوجود بھی گنہگار رہے تو وہ ملعون ٹھہرے گا. اس لیے مبارک وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے بچے دیکھتے اور اپنے بچوں کی رہنمائی اور تربیت خدا کے کلام میں سے کرتے ہیں. خدا نے حکم دیا خروج کے کتاب کے اندر 20ویں باب کی 12ویں آیت کے اندر کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. بچوں کا کیا کردار ہے؟ اپنے ماں باپ کے فرما بردار. کب تک وہ فرما بردار ہے؟ جنی دیر تک قد نہیں کٹ جاندے، پر نہیں لگ جاندے، جدو اپنی مرضی دے کھم کھلار لیں گے.
اپنی مرضی کے بال کٹا لیں گے نا تان کر کے، اس وقت تک کی بات نہیں کی گئی، بڑھاپے تک، بوڑھا ہونے تک ہم اپنے ماں باپ کے تابع، کبھی بھی ان کی نافرمانی، کبھی بھی ان کے خلاف بولنا، کبھی بھی ان کے خلاف کوئی بری بات کہنا، خداوند نے شریعت میں حکم دیا کہ جو اپنے ماں باپ کو برا کہے وہ جان سے مار دیا جائے۔ اس لیے حکم ہے اولاد کے لیے کہ ہمیشہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے، ہمیشہ ان کے تابع رہے۔ جو اولاد اپنے والدین کے تابع ہے وہ ہمیشہ بھلائی اور بہتری کی طرف جاتی ہے۔ ہلیلویا۔ اس لیے خداوند کلام مقدس میں آج بچوں کا جو کردار ہے اس کو دکھاتی ہے، اور کلام مقدس آج ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں، بچوں کو سیکھنا چاہیے کہ وہ یسوع کی مانند بنے۔ ہلیلویا۔ بچے کس کی مانند بنے؟ کس سے کمپیئر کریں اپنے آپ کو؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ، اپنے یسوع مسیح جیسے بنے۔ بچے کس کی طرح بنے؟ وہ کس کے کردار کو لیں؟ کون سا ہیرو ہو ان کی زندگی کا؟ خداوند یسوع مسیح ہو۔ جس کا فیورٹ یسوع مسیح ہے وہ یسوع مسیح کی مانند بنے۔ ہلیلویا۔ اور جس کا کوئی اور فیورٹ ہے وہ اس کی طرح کا بنے، کیونکہ جن کا فیورٹ شیطان ہے ان کے بال بھی پھر اس کی طرح کے اوپر کو سینگ بنا لیتے ہیں۔ تو جن کا فیورٹ شیطان ہے وہ پھر کٹنگ بھی اور گاڑی بھی اس کی طرح کی رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے الٹی کام کرنا نا جو خدا کے کلام کے خلاف۔ ان کا لباس بھی ویسے ہی ہوگا، پینٹ پاٹی ہے، گوڈیاں تو پاٹیاں تو گٹیاں تو پاٹیاں ہے، تو وہ ان کا کردار بھی اس کی طرح کا ہی ہوگا۔ اگر آپ یسوع مسیح کی مانند بنیں گے تو آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح ہیکل میں چھوٹا ہوتا کہاں جاتا تھا؟ ہیکل میں جاتا تھا، اور بڑے بڑے عالموں شریعت کے لوگوں کے ساتھ گفتگو کیا کرتا تھا، باتیں کیا کرتا تھا، خدا کے کلام کی باتیں کیا کرتا تھا۔ ہمارے بچے ہمارے پادری کے پاس آنے سے ڈرتے ہیں کہ پادری کو سوٹی نہ مار۔ ہم نے یہاں پر سیم کو دیکھا جو ایک کاہن کا رول کر رہا تھا، اور اس کے پاس ایک بچی کو والدین لے کر آتے ہیں، اور وہ وہاں پر شریعت پڑھا رہا ہے، سکھا رہا ہے، اور وہ آ کر کہتے ہیں خدا کی خادم سے کہ وہ ہمیں ہمارے بچے کو خدا کے کلام کی تعلیم دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بھیجیں، میں تعلیم دوں گا۔ تو وہ بچوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دیتا ہے، وہ خدا کے کلام کی باتیں سکھاتا ہے۔ تو اگر ہمارے بچے خداوند کے پاس آئیں گے تو وہ خداوند کے کلام کی باتیں سیکھیں گے۔ شاگردوں نے ڈانٹا، بچے یسوع کے پاس آنے لگے، گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گندے شوز ہیں، اس لیے بولو بھی کس وجہ سے ڈانٹا ہے؟ بتائیں آپ، اگر نہیں ہے وجہ تو پھر اور کون سی وجہ؟ انہوں نے ڈانٹا، ربی کے پاس چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا کام ہے؟ یسوع تو بڑے بڑے معجزات کرنے والا، بڑے بڑے لوگوں میں کام کرنے والا ہے، اور کہیں کوڑیوں پر بھی یسوع ہاتھ رکھ دیتا ہے تو ایسا نہ ہو کسی بچے کو انفیکشن ہو جائے۔ ہوتا ہے نا ایسے، ہم بعض اوقات یہ بھی ڈر رکھتے ہیں کہ کسی کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو جائے، تو شاید ان کے مائنڈ میں اس وقت کون سی باتیں تھیں؟ انہوں نے ڈانٹا اور لوگوں کو اپنے بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ تو کیا ہوا؟ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ بچوں کو آنے دو، میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی، اگر بچے یسوع کے پاس آئیں گے، یسوع کی طرح بنیں گے تو آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ ہلیلویا۔ بچوں کا کیا کردار ہے؟ وہ کس کی مانند بنے؟ یسوع مسیح کی مانند بنے۔ کوئی انہیں روکنے کی کوشش کرے یسوع کے پاس نہیں جانا تو انہیں ہر رکاوٹ کو عبور کر کے یسوع کے پاس آنا ہوگا۔
تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکے، تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کو پا سکے۔ اور ہم نے اس بات کو ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر رکھنا ہے۔ ہم جو بچے ہیں، ہمارا کام ہے ہم کس کے پاس بھاگے آئیں؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس۔ یسوع مسیح کیا کرتا تھا؟ سب کے ساتھ پیار کرتا تھا۔ تو ہم بھی بچوں کا کیا کام ہے؟ ایک دوسرے سے پیار کریں۔ یہ بچوں کا کردار ہے۔ بچوں کو کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے۔ والدین کا کیا کام ہے؟ بچوں کو سکھائیں، اگر گھر میں لڑائی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، کہنا نہیں مان رہے، ضدی ہو رہے، بتائیں یسوع مسیح جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کو آپ نے اپنا دوست بنایا ہوا ہے، جس کی آپ بائبل پڑھتے ہو، جس کی آپ انجیل پڑھتے ہو، جس نے آپ کے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، وہ یسوع آپ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ پتہ ہے اس نے سب گنہگاروں سے پیار کیا۔ تو آپ اپنے بھائی سے پیار نہیں کر رہے، آپ اپنی بہن سے پیار نہیں کر رہے، آپ اس کا خیال نہیں کر رہے، آپ اس کو مار رہے ہو، آپ اس کو یہ چیز نہیں دے رہے ہو کھانے والی، تو پھر یہ کس کا کام ہے؟ یہ اچھے بچوں کا کام ہے، ماں باپ کا کام ہے کہ وہ اس بات کو اپنی زندگی کے اندر لے کہ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، کیونکہ خدا ہمیں اولاد بچے اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم ان کی ٹیک کیئر کریں۔ زبور 127 کے اندر کیا ہمیں سکھایا گیا؟ یہ خدا کی میراث ہے۔ بچے کیا ہے؟ یہ خدا نے ہمیں ٹرانسفر کیے ہیں، یہ خدا نے دیے۔ اس لیے بچوں کو اس بات کو سیکھنا ہے کہ مجھے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے میرے والدین کے لیے کہ میں ان کی فرما برداری سیکھوں۔ اگر بچے اپنے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں تو وہ خدا کے بھی فرما بردار نہیں۔ اگر وہ خدا کے کہے پر نہیں چلتے تو وہ ماں باپ کے کہے پر بھی نہیں چلتے۔ اگر وہ ماں باپ کے کہے پر چلتے ہیں تو وہ خدا کے کہے پر چلتے ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے بچوں کو اس بات کو سیکھنا ہے کہ وہ یسوع کی مانند بنے۔ اس کی مانند بنے؟ کلام میں لکھا ہے یسوع ہر ایک بات میں اپنے باپ کے کیا تھا؟ تابع تھا۔ بیوی کو کیا کہا گیا؟ ہر ایک بات میں اپنے شوہر کے تابع رہے۔ اور شوہر کو کیا کہا گیا؟ ہر طرح سے اپنی بیوی سے محبت کرے۔ بچوں کو کیا کہا گیا؟ ہر ایک بات میں وہ اپنے ماں باپ کے تابع ہوں، وہ فرما برداری کریں۔ اگر بچے اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو پھر یاد رکھیں خدا کا کلام میں بیان کرتا ہے وہ حکمت میں، ذہنی طور پر، جسمانیت میں، یعنی جسمانی طور پر جسامت میں، خدا کی مقبولیت میں یعنی روحانی طور پر، اور انسان کی مقبولیت میں یعنی معاشرے میں وہ ترقی کرتے جائیں گے یسوع مسیح کی طرح۔ ہیلیلویا۔ مقدس لوکا کی انجیل میں آپ بچوں کے لیے بڑا اچھا پیغام ہے۔ آئیے ذرا کھولیں مقدس لوکا کی انجیل اس کا دوسرا باب، اور ہم اس کی 46ویں آیت کو پڑھتے ہیں خداوند کے پاک کلام میں سے۔ مقدس لوکا جو ایک طبیب ہے، جو خداوند کے کلام مقدس کی باتیں ہم تک پہنچا رہا ہے، ہم سیکھیں۔ یہاں پر 46 آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور 3 روز کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے اسے ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ان کی سنتے اور ان سے سوال کرتے ہوئے پایا، اور جتنے اس کی سن رہے تھے اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دھنگ تھے، وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے۔ اور اس کی ماں نے اس سے کہا، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں اڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے تھے۔ اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا
کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے، مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے، اور وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں، اور یسوع حکمت، قد و قامت اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ آمین۔ بچوں کے سامنے یسوع مسیح کے 4 کردار ہیں۔ جب یسوع بچہ تھا تو ہم نے یہاں پر اس کے متعلق سیکھا ہے کہ وہ حکمت میں، کس میں؟ دنائی کی باتیں کرنے، سمجھداری کی باتیں کرنے، دناؤں کی طرح باتیں کرنے، بڑے سوچ سمجھ کر بولنے میں وہ بڑی مہارت رکھتا تھا۔ ہلیلویا۔ بچوں کو ہم نے ایسے بنانا ہے، ہم بچوں نے ایسے بننا ہے۔ جب بات کرنی ہے تو بڑی سوچ سمجھ کر، پہلے تولو پھر بولو، پہلے بات کو کیا کرو؟ سمجھو، پھر بولو کہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بات بڑی اہمیت والی ہو۔ اس لیے خداوند کلام مقدس میں کہتا ہے کہ اس نے بچوں سے حمد کو کامل کروایا، حکیموں، بڑے عقل مندوں، دناؤں سے باتیں چھپا دی۔ کن سے حمد کرواتا ہے کامل؟ ہے؟ بولو ذرا، بچے بولے نا سارے۔ کن سے؟ بچوں سے۔ تو بچے اگر خدا کے کلام کی باتیں سیکھیں گے، اگر حکمت کی بات کریں گے تو خدا کی کیا ہوگی؟ حمد ہوگی، خدا کی تمجید ہوگی، بچوں کے بولنے کی وجہ سے۔ اس لیے بچوں کو جب بولنا ہے، بچوں کو جب بات کرنی ہے تو یہ سمجھ کر کرنی ہے کہ اس سے میرے خداوند یسوع کو خوشی ہو۔ ہلیلویا۔ بچوں نے جب بات کرنی ہے تو کون خوش ہو؟ ہمارا خداوند۔ ہمارے سننے والے سب دھنگ رہ گئے، استاد دھنگ رہ گئے۔ یہ اس طرح کی باتیں، حکمت کی باتیں، اتنی دنائی کی باتیں، اتنی سوچ سمجھ کر بات کرنا، اتنے اچھے طریقے سے جواب دینا، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ جتنے مسیحی لوگ ہیں، ایماندار مسیحی، ان کے بچے غیر معمولی ہوتے ہیں، معمولی نہیں ہوتے۔ یسوع کی طرح وہ غیر معمولی ہوتے ہیں، بڑے خاص ہوتے ہیں، اہم ہوتے ہیں، بڑی ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس لیے بچوں کو اپنی زندگی میں یسوع مسیح کے اس کردار کو لینا ہے کہ وہ یسوع مسیح کی طرح کیا ہو؟ حکمت سے بات کرنے والے، ذہنی طور پر ان کا ذہن بڑا ایکٹیو ہو، بڑے طریقے سے کام کرتا ہو۔ جیسے اور کاموں کے لیے ہم بڑے ایکٹیو ہیں نا، پتہ ابے نے جانا ہے، امی نے جانا ہے، دادے نے جانا ہے، دادی نے جانا ہے، میں نے دادا کیے تھے، نئے چیز کھانی، میں چیز بھی پیسے دیتا ہوں۔ تو اس طرح سے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے کہ جب وہ باہر جا رہے ہیں، خداوند دادا جی، ماں جی، ابا جی، بھائی بہن آپ کے لیے دعا کرتا، باہر جا رہے ہیں، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو تحفظ دے۔ ایسے دعا کریں گے بچے؟ آپ اچھے سے کما کر لائیں، آپ صحت تندرستی پائیں، آپ میرے لیے اچھی اچھی چیزیں لے کر آئیں، میں دعا کرتا ہوں خدا آپ کو پیسے دے، خدا آپ کو کام دے۔ کبھی آپ نے ایسے دعا کی اپنے والدین کی؟ تو بچوں کی باتوں کو سیکھنا، یہ ماں باپ کا کام ہے، سکھائیں اپنے بچوں کو تاکہ آپ کے لیے وہ اچھا ہو سکے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کے بچے آپ کے لیے باعث برکت ہو سکے، حکمت سے بھرے ہوئے ہوں۔ بس یہی نہ سکھانا، بچے لے گا نا پیسے پہ، بعد میں پنگا رہے گا، آپ نے یہی سکھایا بس۔ تو ہم نے یہ سکھانا ہے آج سے، حکمت کی باتیں کہ پاپا جی میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، دعا کرنے آپ جا رہے ہیں نا کام پہ، تو آپ میرے لیے کام کرتے ہیں،
آپ میرے لیے چیز لے کر آئیں گے، پھل لے کر آئیں گے، پیسے لے کر آئیں گے، تو میں آپ کے لیے دعا کر کے آپ کو بھیج دوں تاکہ آپ کو بہت زیادہ کام دے، آپ کو جو ہے وہ صحت تندرستی بخشے، آپ اپنے کام میں فاتح ہوں۔ یہ حکمت کی باتیں آپ سکھائیں گے تو پھر وہ بچے سیکھیں گے، پھر آپ کی برکات، آپ کی زندگی، آپ کا گھر، آپ کی توجہ، آپ کا خاندان آپ کی زندگی کے لیے اہمیت اختیار کر جائے گا۔ جب آپ اہمیت دیں گے تو وہ بچے ہمارے غیر معمولی ہو جائیں گے، بڑے ذہین ہو جائیں گے، بڑے ایکٹیو ہو جائیں گے۔ جیسے ہم ایکٹیو کرتے ہیں نا، پاپا جا رہا ہے بعد میں مجھے نا کہ اس سے ملے پیسے، ہے نا، کہتے ہیں نا ایسے، تو پھر ایسے ایکٹیو کرنا اپنے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ تو پھر خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ قد و قامت میں بڑھنے والے ہوں۔ کس میں؟ کہہ دا قد بڑھ جاتے ہیں، تیری ماں تجے تک گٹیا جی ہے، کہتے ہیں نا ماں پیو، کہتے ہیں نا، کیوں ایسا کہتے ہیں؟ ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے نا، ان کو یہ کہنا چاہیے میرا بچہ بہت عقل مند ہے۔ اگر بات کیسے کرے گا؟ عقل سے، حکمت سے، دانائی سے۔ قد و قامت میں بڑھ جانا یہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے یسوع کے کردار کو دیکھا، وہ انسانوں میں بھی عزت پاتا گیا، وہ معاشرے کے رہنے والے لوگوں میں بھی، ناصرت میں جہاں جا کر رہ رہا تھا، یہ پروفیسی تھی، نبوت تھی کہ ناصرت سے کبھی کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی، لیکن وہاں سے یسوع مسیح نکلا جس کی آج ساری دنیا پر ہے۔ ہیلیلویا! یسوع مسیح نے ناصرت کو چینج کر کے رکھ دیا، اور اس لیے وہ یسوع ناصری کہہ رہا ہے۔ اس نے ثابت کیا جہاں سے کچھ اچھا نہیں ہو سکتا میں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ اس طرح سے بچوں کو آج اپنے کردار کو ایسا بنانا ہے۔ اگر میرا پاپا گالیاں دیتا ہے، میرا پاپا لڑائی کرتا ہے، میرا باپ نشہ کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے، تو میں اس بری عادت کو آج ہٹا کر رہوں گا، کیونکہ میرا یسوع اس نے سارے کلچر کو بدل دیا، تو میری وجہ سے بھی میرا یسوع بدل گیا۔ یہ بچوں کا کردار ہونا چاہیے، یہ بچوں کو ایسا کرنا ہے، ہم نے بچوں کو ایسا سکھانا ہے، اور یہ تب ہی سیکھیں گے جب ہم انہیں خداوند کے پاس لے کر آئیں گے۔ ہم انہیں خداوند کے پاس آنے سے منع نہیں کریں گے، انہیں یسوع کی تعلیم دیں گے، انہیں یسوع کے بارے میں سکھائیں گے، اور اس لیے یسوع سارے معاشرے میں، سب کی نگاہ میں وہ سب کا ہیرو بن گیا۔ ہیلیلویا! ہمارے بچے بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو سب کے لیے نام میں گالا پریشانی دسوا پڑنے، ہے نا؟ یسوع اس علاقے کے لیے جس میں کبھی کوئی اچھی چیز نہیں نکل سکتی تھی، ان سب کی نگاہ کا وہ ایک سٹار بن گیا، ہیرو بن گیا، اور لوگوں نے یسوع کے پیچھے اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیا، ساتھ یسوع کے ملانا شروع کر دیا، یسوع کے پاس انہیں لانا شروع کر دیا، انہیں یسوع کے قریب لے آئے تاکہ ہمارے بچے بھی یسوع کی طرف ہو جائیں۔ ہیلیلویا! اور ہم نے اپنے بچوں کو شاید اس سے بڑا بھی ٹیبلٹ ہوگا وہ بھی دے دیا، شاید 24 انچ سے زیادہ LCD بھی لگا دی، پر یسوع کو ان کی زندگی میں نہیں دیا۔ اگر ہم یسوع کو ان کی زندگی میں لے آئیں گے تو وہ بچے ہمارے لیے باعث سے برکت ہو جائیں گے۔ اس لیے بچوں کو یہ سیکھنا کہ وہ کس کی مانند بنے؟ یسوع مسیح کی طرح۔ کون کون سی باتیں ہوں؟ حکمت میں، قد و قامت میں، خدا کی نگاہ میں اور انسان کی نگاہ میں وہ کیا کریں؟ ترقی کر سکے۔ ہیلیلویا! ہر والدین کی خواہش ہے ان کا بچہ ترقی کرے، ہر والدین کی خواہش ہے میرا بچہ اچھے لیول پہ ہو، ہر والدین کی خواہش ہے ہمارے بچے کو اچھا مقام ملے۔ اس لیے بچوں پر توجہ دینا ضروری ہے، بچوں کی ایکٹیویٹیز پر غور کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بچوں کو ایکٹیویٹیز تو دی آپ نے، پر ان پر غور کریں کہ ہم نے ان کو موبائل لے کر دیا، ہم نے ان کو ساری سہولتیں دی، کیا وہ ان کا نجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہے؟ گھر کے اندر یوٹیوب پہ ٹریک بھی لگتا ہے جسے والدین چیک کر سکتے ہیں اس نے کیا موبائل پہ دیکھا، کیا یہ دیکھ رہا ہے، کیا یہ سنتا ہے، کیا یہ کرتا ہے، سارا بایو ڈیٹا آپ کے سامنے ہسٹری کھول کر آ جاتی ہے، پتہ چل جائے گا کہ چل جڑا ہے،
بائبل مقدس میں ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کی ایکٹیویٹیز پر غور کریں. ہمیں انہیں پڑھانا ہے. بچوں کو اس بات کے لیے ہمیشہ محتاط رہنا ہے کہ میرا فیورٹ کون ہو؟ میرا یسوع مسیح. میرا کردار میرے یسوع مسیح جیسا ہو. آئیے ہم دعا کریں. بچے اپنے لیے دعا کریں، والدین اپنے بچوں کے لیے دعا کریں تاکہ ہمارے بچے ہمارے خداوند کی طرح ہوں. اور بچے دعا کریں میں اپنے یسوع مسیح کی مانند ہوں، کیونکہ خداوند کا کلام بیان کرتا ہے ہمیں یسوع مسیح کی مانند بننا ہے، ہمیں یسوع مسیح کی طرح بننا ہے. آئیے دعا مانگیں. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے عزیزوں، خداوند کی حضور دعا مانگو. دعا کرو خداوند مجھ کو، میرے بچوں کو، خداوند کو اپنے کلام کے مطابق جیسے یسوع حکمت میں، قد و قامت میں، خدا کی نظر میں، انسان کی نظر میں ترقی کرتا گیا، ایسے میں بھی کروں، میرے بچے بھی کریں، تاکہ خدا معاشرے میں، دنیا میں، خدا سوسائٹی کے اندر، خدا خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، خدا میرے بچے سب کے لیے ایک فخر کا سبب بن جائے. لوگ اس کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں، لوگ اسے اچھا کہنا شروع کرتے ہیں. اس کا کردار معاشرے میں یسوع مسیح کی طرح کا ہو. میں اپنے بچوں کو خداوند تیرے پاس لے کر آتا ہوں، لے کر آتی ہوں. دعا کیجیے، اپنے بچوں کے لیے دعا کیجیے. ہیلیلویا. اپنے بچوں کے نام لے کر ان کے لیے دعا کرنا شروع کریں. دعا کریں اپنے بچوں کے لیے تاکہ خداوند کے حضور سے آپ برکت. اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے برکت چاہیں، ان کے لیے سلامتی مانگیں، اپنے بچوں کے لیے تحفظ مانگیں، اپنے بچوں کے لیے برکت مانگیں، کیونکہ آپ کی مانگی گئی دعا، آپ کے بولے گئے الفاظ آپ کے بچوں کو بابرکت بنا دیں گے. آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ آپ کے بچوں کو طاقتور بنا دیں گے. آپ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ آپ کے بچوں کو معاشرے کے اندر سرفرازی دینا شروع کر دیں گے. معاشرے میں ان کا کردار بڑھ جائے گا. ہیلیلویا. تھینک یو جیسس. دعا کیجیے اپنے بچوں کے لیے، دعا کیجیے. ہیلیلویا. آپ بچے اپنے لیے دعا کیجیے تاکہ خدا مجھے دنائی دے دے. مجھے آج سے یسوع مسیح کی زندگی کا پیٹرن دے دے. میں آج سے یسوع مسیح کی طرح اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتا ہوں. میں اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو اولیت دینا چاہتا ہوں. یسوع کی طرح، یسوع کی مانند، یسوع جیسا بننا چاہتا ہوں. مجھے یسوع مسیح کی مانند بنا دے تاکہ میں خداوند اپنے والدین کے تابع رہ سکوں اور میں تابع رہ کر دوسرے بچوں کو یسوع کے قریب لانے والا بن جاؤں. میرا کردار یسوع مسیح میں، میرا بول چال یسوع مسیح میں، میری گفتگو یسوع مسیح کی طرح ہو، تاکہ میں اپنے باپ کو، اپنی ماں کو ان کے تابع رہ کر ہمیشہ خداوند کو پسند آؤں. یسوع مسیح اپنے ماں کے اور مریم کے شوہر کے ساتھ، خداوند یسوع اپنے والدین کے ساتھ وفاداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہا. باپ کے تابع رہا یہاں تک کہ موت، بلکہ صلیبی موت کو وارد کی. خداوند تیرا روح ہم میں سے ہر ایک کو چھو دے اور ہم پاک روح سے بھر جائیں، تیرے مسا سے، تیری قدرت سے، تیری حشمت سے. میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے اس کلیسیا کے سارے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند ان کا کردار یسوع مسیح جیسا ہو جائے. خداوند ان کا بول چال یسوع مسیح جیسا ہو جائے. خداوند ان کی تابعداری یسوع مسیح کی جیسی ہو جائے. ان کی وفاداری یسوع مسیح کی مانند ہو جائے. ان کی گفتگو یسوع مسیح کی طرح کی ہو جائے، تاکہ سب ہم آسمان پر تیرے پاس آ سکیں، تیرے ساتھ رہ سکیں، اور ہماری زندگی سے، ہمارے ہونٹوں سے، ہمارے منہ سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے ماتھے سے، ہمارے دل سے، ہمارے گھر سے، ہمارے گھر کے ماحول سے خداوند تیرا کلام ہی نظر آئے. یسوع مسیح کے نام میں باپ اس دعا کو قبول کرے.